رب العالمین نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، وہ چاہے مومن ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، لیکن اس کی خواہش ہے دل کی، کر نہیں رہا، کہہ نہیں رہا، لیکن چاہتا ہے کہ معاشرے میں بے غیرتی پھیل جائے، بے پردگی عام ہو جائے. عورت کو اللہ نے پردے کا حکم کس لیے دیا ہے؟ ان درندوں کی، ان بدبختوں کی جو عورت کے حوالے سے بڑے فکر مند رہتے ہیں دنیا بھر کے اندر، کبھی کس ملک میں ٹانگ اڑاتے ہیں، کبھی کس ملک میں، کہ عورت کی آزادی پر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، عورت کو آزاد کیا جائے، عورت کو آزاد کیا جائے. یہ کمبخت چاہتے کیا ہے؟ دیکھیے اب ان کا رخ، ان کی اصل تصویر دیکھیے. یہ کمبخت درندے اور بھیڑیے ہیں، یہ عورت کو آزاد کرنا نہیں چاہتے، یہ معاشرے میں بے غیرتی اور فحشی چاہتے ہیں. جو بھی اللہ کی بندی ان بدبختوں کا کردار دیکھے اور اپنے اللہ کے فرامین سمجھے، یقین جانے کہ اس کو یقین آ جائے گا کہ میرے رب نے مجھے کیوں پردے کا حکم دیا ہے، میرے رب نے کیوں مجھے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، رب العالمین نے ہم مردوں کو کیوں نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، ہماری بہن بیٹی ماں کو کیوں رب العالمین نے پردے کا حکم دیا ہے. یہ انسان کو سمجھ میں آئے گی بات، اللہ کے دین کے ان احکامات کی حقیقی گہرائی سمجھ میں آئے گی کہ رب العالمین کو معاشرے میں یہ بغیرتی، فحاشی یہ پسند نہیں ہے. طہارت، پاکیزگی، تزکیہ، معاشرے کے اندر صاف ستھرے دماغ اور سوچ والے لوگ، جن کی نگاہوں کے سامنے سے گناہ نہ گزریں، جن کے کانوں کے اندر گناہوں کی آواز نہ پڑے. جو یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں ایسا ہو جائے، پھیل جائیں یہ چیزیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بڑا درد دینے والا، بڑا تکلیف دہ عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. ان کو چھوڑے گا نہیں رب العالمین. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہو جائے تو آخرت میں معافی ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو چلو رب العالمین نے اگر دنیا میں سزا نہیں دی تو آخرت میں سزا سے بندہ نمٹ جائے گا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں دنیا میں بھی رب العالمین ان کی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی الگ سے سزا ہوتی ہے. وہ اتنے گھنونے جرم ہوتے ہیں جن میں سے ایک جرم یہ ہے.